آپ سب پر سلامتی ہوں، میں یاسر رشید ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، مشرق وسطیٰ کی موجودہ صورتحال اور ٹرمپ کا جو الیکشن، اس کا امپیکٹ کیا پڑنے والا ہے؟ ٹرمپ کا دعویٰ ہے کہ وہ جنگوں کا خاتمہ کریں گے، مگر اب نہیں، ایسی دو جنگیں ورثے میں مل رہی ہیں جو ان کے پچھلے دور حکومت میں موجود نہیں تھیں۔ یہ وہ بحران ہے جو ان کے ساتھ دور اقتدار میں انہیں پہلے ماضی میں نہیں دیکھنے کو ملے۔ یوکرین پر روسی جارحیت اور مشرق وسطیٰ میں اسرائیل کی جنگ، شمالی کوریا اپنے ایٹمی اور بیلسٹک میزائل پروگرام کو وسعت دے رہا ہے۔ یہ خدشات بھی ہیں کہ امریکہ کے اتحادی تائیوان کو چین کی جارحیت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو یہ کہنا مشکل ہے کہ ٹرمپ اپنے دوسرے دور حکومت میں ان چیلنجز کا سامنا کیسے کریں گے، خاص طور پر بغیر کسی احتیاط اور ان تجربہ کار فوجی جرنیلوں کی عدم موجودگی میں جو پہلے ان کے ساتھ تھے۔ غیر یقینی اکثر اوقات آپ کے لیے ایک بڑا ہتھیار ثابت ہوتی ہے، کیونکہ اس کی بدولت آپ کے مخالفین اندازے لگاتے رہتے ہیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ کیا اس غیر یقینی کی بنا پر پیوٹن جو ہے وہ یوکرین کے مسئلے پر کسی معاہدے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ غیر یقینی تائیوان کے حق میں بہتر ثابت ہو سکتی ہے؟ ٹرمپ کی سب سے بڑی طاقت یہی غیر یقینی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر امریکی صدارتی انتخاب میں کامیابی حاصل کی ہے، اور 8 سال پہلے انہوں نے ہلری کلنٹن کو حیران کن شکست دی تھی، جبکہ 4 سال بعد جو بائیڈن سے ہار گئے تھے۔ اب سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ دوبارہ امریکہ کے صدر منتخب ہوئے ہیں۔ ایک کریڈٹ جو ان کے نام کا ہے کہ 2 بار جب فتح ملی تو مقابلے میں ایک خاتون تھی، پہلے بھی خاتون تھی، اب بھی خاتون۔ یہ ایک ایسے شخص کی واپسی ہے جس نے 2020 میں وائٹ ہاؤس اس وقت چھوڑا تھا جب کیپٹل ہل پر پرتشدد ہجوم نے حملہ کیا تھا، جس سے خود ڈونلڈ ٹرمپ کی ساکھ بھی بے انتہا متاثر ہوئی تھی۔ اس موقع کے اوپر ڈیموکریٹس اور کچھ ریپبلکن پارٹی کے اراکین نے بھی ان کے خلاف مذمتی بیانات جاری کیے تھے، لیکن 4 سالوں بعد امریکی عوام نے انہیں دوبارہ اقتدار سونپ دیا۔ کیا کل کو فون جائے گا اور غزہ جنگ کا خاتمہ ہو جائے گا؟ کل کو فون جائے گا، پاکستان میں عمران خان باہر آ جائے گا؟ کل کو فون جائے گا، پیوٹن یوکرین کی جنگ ختم کر دے گا؟ اپنی انتخابی مہم کے دوران انہوں نے جو اپنی توجہ تھی وہ خاص موضوع کے اوپر مرکوز نہیں رکھی۔ انہوں نے اپنی ٹیم سے اپنی پیشہ ور افراد کو شامل کیا جنہوں نے ان کا پیغام مؤثر طریقے سے آگے بڑھانے میں کردار ادا کیا۔ مائیکل آرن جو امریکہ میں اسرائیل کے سابق سفیر اور اسرائیل ایڈوکیسی گروپ کا بانی ہے، اس نے دی یروشلم پوسٹ کے ساتھ ایک انٹرویو کیا اور ڈونلڈ ٹرمپ کی فتح کے بعد اسرائیل کے مستقبل کی حملہ آور منصوبہ بندی کے اوپر تبادلہ خیال کیا۔ اس نے اس بات کے اوپر روشنی ڈالی کہ ٹرمپ کی صدارت کے دوران اسرائیل کی دفاعی حکمت عملی میں کیا تبدیلیاں آ سکتی ہیں، اور جنوری میں ٹرمپ کے عہدہ سنبھالنے تک صدر جو بائیڈن کی ممکنہ پالیسی کے اوپر بھی اس نے گفتگو کی۔ آرن نے اس بات کے اوپر زور دیا کہ ٹرمپ کی اسرائیل کے بارے میں پالیسیز کی وضاحت ابھی تک واضح نہیں ہے، جبکہ جو بائیڈن کی حمایت زیادہ مستحکم رہی۔ اس نے کہا کہ ٹرمپ کی فتح جو تھی وہ اسرائیل کے لیے نئے مواقع اور چیلنجز پیش کر سکتی تھی، خاص طور پر ایران اور اس کے حلیفوں کے خلاف کارروائی کے حوالے سے۔ آرن نے اس بات کے اوپر بھی تبصرہ کیا کہ بائیڈن کی انتظامیہ کے باقی ماندہ وقت میں اسرائیل کو اپنی دفاعی حکمت عملی میں محتاط رہنا ہوگا تاکہ کسی بھی ممکنہ پالیسی تبدیلیوں کا مؤثر طریقے سے جواب دیا جا سکے۔ یہ وہ صورتحال ہے جس کو لے کر آنے والے دن کھڑے۔ یہ انٹرویو اسرائیل کی موجودہ دفاعی صورتحال اور مستقبل کی حکمت عملیوں پر گہری نظر ڈالتا ہے، اور اس میں آرن کی بصیرتوں اسرائیل کی قومی سلامتی کے لیے بڑی اہم تجاویز شامل ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے ڈونلڈ ٹرمپ کی انتخابی فتح کو تاریخ کی سب سے بڑی واپسی قرار دیا، حالانکہ اس کا بہترین اتحادی جو بائیڈن تھا۔ اس نے کہا کہ آپ کی وائٹ ہاؤس میں تاریخی واپسی امریکہ کے لیے ایک نیا آغاز اور اسرائیل اور امریکہ کے درمیان عظیم اتحاد کی مضبوط تجدید کا موقع فراہم کرتی ہے۔ یعنی وہی بنجامن نیتن یاہو جو بائیڈن کا کہتا تھا بڑے بھائی ہیں، جو بائیڈن کو کہتا تھا میرا ساتھ دو، جو بائیڈن بھی ہاتھ پکڑ کے اس کے ساتھ چل پڑتا تھا، اب وہی ٹرمپ کے آنے کے بعد کہہ رہے ہیں آپ بڑے بھائی بن گئے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے دوران جنگ اسرائیلی وزیر دفاع گیلنٹ کو جو برطرف کیا ہے نا، یہ سب سے بڑا معاملہ تھا۔ اس پہ جو بائیڈن کو بھی غصہ آیا۔ گیلنٹ کی جگہ موجودہ اسرائیلی وزیر خارجہ اسرائیل کاٹس جو ہے وہ وزارت دفاع کا قلمدان سنبھال چکا ہے۔ وزیر اعظم کے دفتر سے جاری ہونے والا جو خط تھا اس میں یواف گیلنٹ کو یہ کہا گیا کہ اس خط کے موصول ہونے کے 48 گھنٹے بعد وہ وزیر دفاع کے عہدے سے برطرف ہو جائے گا۔ نیتن یاہو نے اپنا ایک ویڈیو بیان جاری کیا۔ اس نے کہا کہ جنگ کے ابتدائی دنوں میں ہمارے درمیان اعتماد تھا، لیکن گزشتہ کچھ مہینوں میں وہ اعتماد نہیں رہا۔
गैलेंट ने गुज़श्ता रोज 7,000 कदामत पसंद यहूदियों को इजरायली फौज में भर्ती करने की मंजूरी दी थी। ये क्लैश क्यों पड़ा? जब एक अपना मुशीर बेंजामिन नेतन्याहू का वो गिरफ्तार हो जाता है और पता चलता है कि मेरे दफ्तर की जो सीक्रेट्स हैं वो बाहर चले गए, इसमें भी इसकी इन्वॉल्वमेंट जाहिर की जा रही है। इजराइल के इंतहा पसंद वजीर बराए कौमी सलामती बेन गवेर ने इस फैसले की हिमायत करते हुए कहा कि गैलेंट जीत के अंदर एक रुकावट था। इजरायली अपोजिशन जमातों की जानिब से भी कहा गया कि नेतन्याहू जो है वो सियासी मफादात के लिए कौमी सलामती को दांव पर लगा रहा है। अब ये सारी चीज़ें एक तरफ कि ट्रंप के आने के बाद क्या होगा, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा कि होने क्या वाला है। लेकिन अब बताता हूं कि हो क्या रहा है। आज हमास की तरफ से अटैक किया जाता है और उस अटैक में जो मरकूज उन्होंने जगह रखी होती है वो उनकी मिलिट्री बेस, जिसके ऊपर वो हमला करना था। लेकिन मिलिट्री बेस पे हमला नहीं होता, वो हमला जो है तल अबीब के एयरपोर्ट के ऊपर हो जाता है। वहाँ पर सायरन बजते हैं, भागम दौड़ हो जाती है। ये एक वाक़या, एक दिन के वाक़यात की बात बता रहा हूँ। उसी दिन में वज़ीर दिफा को बरतरफ करने पर लोग निकलते हैं, मेन शाहरा को बंद कर देते हैं और आतिशबाजी का वहाँ पर मुजाहरा करते हैं। पुलिस आती है, डिस्पर्स करने की कोशिश करती है, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता है, दीगर हथियार उनके ऊपर आजमाए जाते हैं। 40 गिरफ्तारियां होती हैं, लोग और मुश्तइल होते हैं। बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ नारे लगाते हुए उसके घर की तरफ बढ़ते हैं और बैरूनी जंगला तोड़ डालते हैं। वो कहते हैं इसको निकाल बाहर करेंगे। ये मुल्क के अंदर एक ऐसी सियासत को जन्म दे रहा है जो हमको तकसीम करके रख देगी। ये इजरायली लोगों की राय और ये मुजाहरे शिद्दत इख्तियार करते हुए जब दिखाई दे रहे थे, तो ऐसे ही वक्त में इस पे ओवरकम करने के लिए उसने अपनी पुलिस को मैदान में उतारा। और जब पुलिस को मैदान में उतार दिया जाता है तो उसका नतीजा ये है कि आप अपने लोगों के खिलाफ मजबूत आहनी हथियार इस्तेमाल करने के दर पे हैं, तो लोग आपके खिलाफ भी मैदान में उतरेंगे। अब अंदरूनी बगावत, एक मुशीर का पकड़े जाना, टॉप सीक्रेट का रिवील हो जाना, 3 अफराद का गिरफ्तार होना, फिर 7 अफराद तक गिरफ्तारी का जाना, फिर उसी शक के दायरे में अपने वजीर दिफा को लाना, फिर उसी वजीर दिफा का इस्तीफ़ा लिया जाना, फिर उसी इस्तीफ़े पे मुल्क में मुजाहरे फूट पड़ना। ये एक ऐसे वक्त के अंदर हो रहा है जब अमेरिका में इंतखाबात के नतीजे में डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अमेरिका के सदर बनने की पेशीन गोई कर चुका है और जनवरी के अंदर वो जाके हल्फ उठाएगा। और ऐसे वक्त में हाइपरसोनिक मिसाइल के तजर्बात की बात अमेरिका से मंजर आम पे आती है। अब देखना ये कि डीप स्टेट जो अमेरिका की है, डीप स्टेट यानी पेंटागन, उसकी तरजीहात क्या है, उसके इकदामात क्या है, वो क्या सोच रही है। एक तरफ डोनाल्ड जे ट्रंप एंटी एस्टैब्लिशमेंट, डोनाल्ड जे ट्रंप अपनी अदालतों पे असर डालते हुए, डोनाल्ड जे ट्रंप अपने जमहूरी इदारों को तनकीद का निशाना बनाते हुए, वही डोनाल्ड जे ट्रंप आता है और वही डोनाल्ड जे ट्रंप का ये मानना है कि ग्लोबलिज्म नहीं अमेरिकनिज्म, और इस बुनियाद पे वो चाहता है कि यूएनओ को इमदाद कम की जाए, उनरवा उसको इमदाद कम की जाए, नेटो की इमदाद कम की जाए, हम ये पैसा अपने मुल्क के अंदर रोकें। और ऐसे ही वक्त में सुपर हाई जो सोनिक मिसाइल हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल, उसका तजर्बा करने की बातें हो रही हैं। तो जब ऐसी ही चीज़ें हैं तो क्या डीप स्टेट डोनाल्ड ट्रंप को लीड कर पाएगी, कंट्रोल कर पाएगी? मशरक़ वस्ता के हालात बेहतर हो जाएंगे? अभी तक की कयास आ रही हैं और दूर की फेंकी जा रही हैं। देखिए नज़दीक तक आते आते क्या मंजरनामा वज़ा करती हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।